بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ سورہ بقرہ کی 185 آیت کہ رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے اور قرآن کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت کی نشانیاں ہیں اور فرقان ہے، یعنی فرق کرنے والا۔ اس آیت کے ذیل میں ہم نے گزشتہ 2 دنوں میں آپ تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ اگرچہ ہم خصوصاً رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھنے کا اہتمام بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن اصل مقصد قرآن کا صرف پڑھنا نہیں ہے، نہ حفظ کرنا ہے، بلکہ اس کے قوانین کو عملی جامہ پہنا کر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کے نظام کو دنیا میں نافذ کرنا ہے۔ اور چونکہ ہم نے قرآن کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا کہ ہمارا قانون جو قرآن کا قانون ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو نافذ کیا جائے، اسی لیے یہ آیت بھی ہم نے کل پڑھی تھی۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے کہ وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ رسول خدا قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قبل اس کے کہ کچھ اور آیات آپ کے سامنے بیان کروں اور قرآن سے جو نظام کی بات ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے کہ اس کو اور مزید آگے بڑھایا جائے، 1-2 جو نیوز ہے اسلامی دنیا سے اس کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ قدس نیوز نیٹ ورک کی ایک نیوز آئی ہے کہ اسرائیل منسٹر طاہر ایٹامر بن ویر، اس منسٹر نے اسرائیلی سنیپر یعنی جو نشانہ لگا کر بندوق چلاتے ہیں غزہ میں، ایسے کئی ان کے سنیپر ہوتے ہیں جو سویلینز کو اور بچوں کو مار رہے ہیں بندوق کا نشانہ لگا کر۔ ایک سنیپر ہے ان کا جس نے 13 سال جس کا نام رمی حمدان الحلحولی تھا، اس کو نشانہ لگا کر مار دیا۔ اس کی اس منسٹر نے حوصلہ افزائی کی اور اس کو سپورٹ ظاہر کیا۔ تو یہاں پر دیکھیے ان کے دل کتنے سخت ہوئے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو جس سپاہی نے مارا ہے اس کی ہمت افزائی کر رہے ہیں اور اس کو سپورٹ دے رہا ہے یہ منسٹر۔ تو یہ جو سخت دل ان کا ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ ان کے پیٹ میں نہ حرام کی غذا ہے۔ دیکھیے، ان کا یہ جو سودی نظام ہے، یہ ان کا ہی نظام ہے، انہوں نے ہی شروع کیا ہے، جو آج ہم لوگوں نے مسلمانوں نے اس کو اپنایا ہے۔ تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اگر ہمارا نظام جب تک ہم نافذ نہیں کریں گے تو اس وقت تک چاہے ہم کتنا بھی قرآن پڑھ لیں، نمازیں پڑھ لیں، دعائیں کر لیں، لیکن ہماری حالات سدھرنا یا ہم لوگ کامیاب ہونا یہ مشکل نظر آتا ہے جب تک ہم قرآن کو سمجھ کر اس کو نافذ نہیں کریں گے، یعنی قرآن کا قانون دنیا میں بنانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ایک نیوز انڈیا کی بھی بات کرتے ہیں کہ جو CAA قانون جو ابھی انہوں نے پاس کیا ہے یا اس کو منظوری دی ہے، تو دیکھیے یہ قانون سے زیادہ ہم مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی ناگرک ہیں وہ ناگرک ہی رہیں گے۔ یہ ان کا ابھی جو الیکشن آ رہا ہے اس کے لیے ایک سٹنٹ ہے ان کا، اور ساتھ ہی میں یہ نقصان صرف مسلمانوں کو نہیں دے گا، یاد رکھیے۔ ان کے جتنے بھی قدم ہیں یہ غریبوں کو اور SC ST OBC جن کو وہ ہندو کہہ کر سب اپنے آپ میں ایک ووٹ بینک بنانا چاہتے ہیں، ان سب کو نقصان دہ ہے، اور ان سب کو یہ جو قانون ہے افیکٹ کرے گا مسلمانوں کے ساتھ ساتھ۔ پہلی بات، ہم لوگوں کو مسلمانوں کو یہ SC ST OBC کو کتنا خطرناک ہے یہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ پورا جو غریبوں کی زمین ہے اور جائیداد ہے یہ سب ہڑپ لینے کا ایک پلان ہے۔ میرے کل کے ویڈیو پر کسی نے کہا ہے کہ غزہ میں جو جنگ ہو رہی ہے اس سے اکنامک سسٹم سے کیا ربط ہے؟
تو دیکھیے اکانومک سسٹم سے یہ ربط ہے کہ یہ جنگ کرنے کے لیے پیسہ بہت ضروری ہے، اور ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ امریکہ اور اسرائیل کے پاس یہ سودی نظام سے آیا ہے۔ اگر ہمارا نظام ہوتا غیر سودی نظام، اور اکانومک سسٹم اسلام نے جیسا بتایا ہے، جیسے سود حرام ہے، زکوٰۃ ہے ہمارے یہاں پر، اور خمس ہے اور خیرات ہے، اس طریقے کا ایک ہمارے پاس بینکنگ سسٹم ہوتا جس کے ذریعے مسلمانوں تک پیسہ پہنچتا، تو آج ہماری طاقت بھی بہت بڑی ہوتی۔ مسلمانوں کی طاقت ختم ہوئی ہے، اور ان کی طاقت اس لیے بڑی ہے کیونکہ انہوں نے سود کے ذریعے پورا پیسہ اپنا وہاں کھینچ کر لیا ہے۔ تو بہت بڑا ربط ہے۔ تو آگے انشاءاللہ اگر کوئی اور بھی سوال ہو تو اس طریقے سے پوچھ سکتے ہیں۔ کل ہم نے جو سود کے خلاف قرآن کے اندر جو آیت ہے اس کو پڑھی تھی کہ الذی یاکلون الربا، وہ سورہ بقرہ کی 275 آیت ہے، اور ایک دو آیت ہم لیں گے تاکہ اور اچھے سے بات واضح ہو جائے کہ یہ جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں یا کہتے ہیں کہ سود بھی ایک بزنس ہے، یہ چیز اللہ کو کتنی ناپسند ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ قیامت کے دن اس طرح اٹھائے گا جیسے شیطان نے ان کو چھو کر بدحواس بنا دیا ہو۔ کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر آپ میں سے ایمان والوں میں سے کسی تک یہ بات نہیں پہنچی تھی کہ سود اتنا حرام ہے، اور اگر وہ پہنچ گئی ہے ابھی تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پہلی آیت میں بھی آیا تھا، لیکن اب یہاں پر یہ کہہ رہا ہے اللہ کہ اس کو اگر تم مومن ہو تو بالکل اس کو ختم کر دو، اور باقی جو تمہارا اصل مال ہے وہ تمہارا ہے، وہ تم لے سکتے ہو، بلکہ سود جو لیا ہے اس کو آپ سٹاپ کر دو، اس کو ختم کر دو۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو گویا تیار ہو جاؤ کہ اللہ و رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یا اللہ و رسول تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیے اللہ و رسول کے ساتھ جنگ کرنا، سود اتنی بری چیز ہے۔ یہ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اگر ہم لوگ اس طرح سود کے معاملات کو اپنائیں گے ان کے، تو ہمارا حشر جو آج ہو رہا ہے ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم نے توبہ کی تو تمہارا جو اصل مال ہے، راس المال ہے، وہ تمہارا ہے، یعنی جو مین پونجی ہے جو تم نے لگائی تھی، جو اصل مال دیا تھا، وہ تمہارا ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، یعنی تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم بھی کسی پر ظلم مت کرو، یعنی ایک ظلم کا نظام ہے۔ یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ سودی نظام جو ہے آج ہمارے درمیان جو رائج ہے، اور جس کے ذریعے امیر امیر ہو رہا ہے، غریب غریب ہو رہا ہے، جس کے ذریعے قرض لوگوں کا بہت بڑھ رہا ہے، جس کے ذریعے بہت سا پیسہ امریکہ اور اسرائیل کے کھاتے میں جا رہا ہے، یہ سب ہو رہا ہے سودی نظام کے وجہ سے۔ اس لیے مسلمانوں کو آگے آنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، اور ایک غیر سودی نظام کو بنانے کی کوشش تو کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں اکیلا کیا کروں، یا یہاں پر انڈیا میں نہیں ہو سکتا، یہاں پر ہمارا قانون ہے، یہ سب باتیں بولنے کی ہیں۔ دیکھیے زمین اللہ کی ہے، بندے اللہ کے ہیں، قانون اللہ کا ہے۔ اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، کسی معبود کو آپ نہیں مانتے سوائے اللہ کے، تو کوئی قانون کو بھی نہیں ماننا چاہیے سوائے اللہ کے۔ اگر اللہ کے قانون کے اندر آپ زندگی نہیں گزار رہے ہیں تو انسان کو ایسے ماحول سے ہٹ جانا چاہیے، اور اگر کہیں مل بھی نہیں رہا ایسا قانون، ایسا ماحول کہ جس میں اللہ کی قانون کے تحت زندگی گزاریں، تو اس کو وہاں پر بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، چاہے اس کے لیے اسے کتنا بھی جہاد کرنا پڑے، جنگ کرنا پڑے، یا اس کو تکلیف اٹھانا پڑے، کوشش کرنا پڑے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بینکنگ نظام ہمارے مسجدوں سے شروع ہو، اور مسجدوں میں اس کو شروع کرنا چاہتا ہے، کچھ لوگوں کو وہاں پر ٹریننگ دینا چاہتا ہے، تو ہمارے پاس پورا بینکنگ سسٹم موجود ہے۔ ہم بتائیں گے کہ کیا کیا سسٹمز کے ذریعے کر سکتے ہیں، کس طرح کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، اور کس طرح مسلمانوں کے اندر چھوٹے لیول سے شروع کر سکتے ہیں ہمارے اللہ کا نظام، اور ہم
بینکنگ سسٹم یعنی سودی نظام سے دور رہنے کی کوشش کر سکتے ہیں.